بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق علیہ۔ یہ رونے کی فضیلت کا عنوان چل رہا تھا، اور قرآن کی جو آیتیں ہیں اس پر بات ہو گئی تھی۔ احادیث مبارکہ میں چوتھی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس وقت سورج انسان سے قریب ہوگا۔ کتنا قریب ہوگا؟ بہت زیادہ، جس کو بعض روایتوں میں میل کے لفظ بیان کیا گیا ہے، اور میل کا لفظ عام جو 1 مائل ہوتا ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، 1 میل جو مسافت ہوتی ہے، سرمے کی سلائی کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال سورج جب بہت زیادہ قریب ہوگا، انسان گرمی، تکلیف، پریشانی، آگے حساب کی جو مشقتیں پیش آنے والی ہیں اس سے ڈر رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو انتہائی اعزاز کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہو تو ان میں شامل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ یہ 7 قسم کے لوگ بیان فرمائے کہ دیکھو تم ان میں شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، ورنہ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ امام عادل، ایک وہ شخص جو امام ہو، حاکم ہو، خلیفہ ہو، جس کو بادشاہت ملی ہو، کوئی قوت اور طاقت اور پاور ملا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انصاف بھی کرے۔ یہ چیز جب ہم حالات دیکھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سلطنت، قوت اور غلبہ، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر انسان انصاف سے کام لے۔ انصاف کا مطلب دوسروں کے معاملات میں تو انسان انصاف کر دے گا کہ ایک نے دوسرے پر ظلم کیا، چلو ٹھیک ہے، ہمیں نہیں فرق پڑتا، ظالم کو سزا مل جاتی ہے، مل جائے۔ انصاف وہاں پر بھی آئے گا جہاں بات اپنے اوپر آئے۔ انصاف وہاں پر بھی آئے گا جہاں بات اپنی اولاد پر آئے، اپنے خاندان پر آئے، اپنے لوگوں پر آئے، اپنے دوستوں پہ آئے۔ وہاں پر بھی اپنا اور پرایا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام عادل، فیصلہ ہوگا تو عدل، انصاف اور اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اور عام طور پر ایسے موقع پر انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی خیال رہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ تو خاندان کا فرد ہے تو یہ ان کی طرفداری کرے گا، تو کبھی فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن دیکھنے والوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ طرفداری کی گئی۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا۔ روایات مشہور ہیں، سیاہ ستہ میں روایات موجود ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کے سلسلے میں معاملہ پیش آیا تھا، تو کھیت کو پانی پلایا کرتے تھے، جن کا کھیت پہلے ہے ان کو پانی پلانے کا حق پہلے ہے، بعد والوں کو پھر بعد میں ملے گا، اس طریقے سے ترتیب ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں پر اس طرح کا معاملہ حدیث شریف میں منقول ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہہ دیا، ناراض ہو گئے کہ اچھا یہ تمہارے چونکہ رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے آپ نے ان کی طرفداری کی اور ان کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ ان کان ابن عمتک، آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، اس وجہ سے۔ بہرحال تاریخ میں ہم نہیں جاتے کہ کیا کیا اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، باتیں ذہن میں کبھی آتی ہیں تو عجیب عجیب۔ بہرحال امام عادل، ہمارے دیکھا جائے تو مسلمان حکام نے جب انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ حکومتیں قائم کی تو اس کی مثالیں ایسی ملی ہیں کہ مسلمان تو خیر ظاہر ہے، لیکن غیر مسلم بھی ان کے انصاف کی وجہ سے انہوں نے ان کو ایک خاص مقام دیا، اعزاز دیا۔ کہیں وہی ذہن میں چونکہ واقعات جب آتے ہیں تو عجیب عجیب باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ یہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان اس علاقے میں، سندھ کے علاقے میں وہ پہنچے اور فتح کیا، کہاں کے تھے؟ طائف کے تھے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ پہاڑوں کو ملا دیا جائے تو ملا دیا جاتا اور وہ قوم تباہ ہو جاتی، فرمایا نہیں، ان سے پیدا ہونے والوں میں آگے چلے تو محمد بن قاسم الثقفی، یہ ثقیف خاندان کے تھے، حجاج بن یوسف کے داماد، آتے ہیں اور ہندوستان اس علاقے کو فتح کرتے ہیں اور فتح کرتے چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ مقابلے پہ آتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے ایک وقت آتا ہے، بڑی عجیب تاریخ ہے، میں کہاں امام عادل ان کے ماتحت چلا گیا۔ بہرحال اس واقعے کو اب میں پورا کر لوں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہاں کا جو راجہ ہے اس کی بیٹیاں، چونکہ راجہ تو پکڑا گیا، جنگ میں مقابلے میں تھا، اب وہ راجہ پکڑا جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنے والے لوگ بڑے اچھے ہیں، منصف ہیں اور مشفق ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی 2 بیٹیاں مقید ہوتی ہیں، ان کو اس زمانے کا جو حکمران ہے اس کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، وہاں بھیج دیا جاتا ہے، اور جب وہاں بھیجا جاتا ہے تو وہ بچیاں جو ہیں، وہ جو اس وقت خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کے خلاف ان کو موقع پا کر یہ سوچتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے ہمارے والد کو، ہمارے علاقے کو پورے کو، ہمارے والد کو قتل کروایا اور ہمارے علاقے کو انہوں نے قبضہ کیا ہے، ہم انتقام لیتے ہیں۔ وہ 2 بچیاں جو ہیں، وہ دونوں یا ان میں سے ایک نے اس وقت کا جو خلیفہ وقت تھا اس کے سامنے یہ شکایت کی کہ محمد بن قاسم نے ہمارے ساتھ بدکاری کی ہے، ہماری عصمت پہ پردہ، ہماری عصمت پہ حملہ کیا ہے۔ تو خلیفہ وقت بڑے غصے ہوتے ہیں، اس وقت فتوحات کا سلسلہ وہاں چل رہا ہوتا ہے، خلیفہ وقت بھی بیچارے پتہ نہیں کس جذبات میں، چونکہ شریعت کو جب چھوڑتے ہیں تو انسان ہر چیز میں چلا جاتا ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک عورت کا دعویٰ جو مظلوم ہے، یعنی مظلوم نہیں بلکہ جو قیدی ہے، ایک عورت جو قیدی ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے، اس کے دعویٰ، اور وہ بھی غیر مسلم ہے، اس کے دعویٰ کی کتنی قیمت ہے، کتنا وزن ہے۔ بہرحال اس دعوے کی بنا پر محمد بن قاسم کے بارے میں طے کر دیا جاتا ہے، اس کو قید کر دو، قید پکڑ کر کے ان کو لے جایا جاتا ہے، حالانکہ وہ عین میدان جنگ میں ہیں، وہاں کے لوگ سب غمگین ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اتنے اچھے آدمی کو کیوں قید کیا جا رہا ہے۔ بہرحال کیا کر سکتے ہیں، میدان جنگ ہے، ان کو پکڑ کے لے جایا گیا، عراق لے جایا گیا، کچھ عرصے تک ان کے ساتھ سختی اور بڑی قید میں، اور ان کے ساتھ بڑی سختی کی گئی۔ وہاں کا حاکم جو تھا وہ حجاج بن یوسف کے مخالفین میں تھا، تو سوچا کہ یہ بھی ان کے رشتہ دار ہے، تو ان پر بھی بڑی زیادتیاں کی اور اخیر میں جا کر ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔
جب وہ شہید ہو گئے تو پھر وہ بچیاں جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا، انہوں نے حاکم وقت سے کہا، خلیفہ سے کہا کہ ہم نے ان پر الزام لگایا تھا، ہم نے ویسے ہی ہمارے والد کا انتقام لینے کے لیے کہا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، میں اصل جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے شکل کے بت بنائے گئے کہ یہ اتنا بڑا حاکم ہونے کے باوجود اتنا بڑا منصف تھا، یہ خدا ہی ہوگا، یہ اس قابل ہوگا کہ اس کی عبادت کی جائے، انہوں نے ان کے بت بنا کر عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پاتا ہو، جوانی کا زمانہ اس کا اللہ کی عبادت میں گزرا ہو، چونکہ وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جوش ہوتا ہے، ہوش نہیں، اور مستقبل کے بہت دور کی انسان نہیں سوچتا، ابھی کا نفع اور فائدہ اور مزے دیکھتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ کی عبادت کوئی کرے، اللہ کی خوف اور خشیت اس کے دل میں ہو، تو وہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی عمر میں جا کر انسان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مسجدوں کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، پھر خیال ہوتا ہے اچھا دوسری نماز کا وقت کب ہے، مجھے پہنچنا ہے، کہیں بھی جائے گا نماز کے لیے پہنچنا ہے، کہیں بھی جانا ہے کام ہے نماز کے لیے پہنچنا ہے، یہ مسجد کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہے پورا دن، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرے کاموں کے ہوتے ہوئے بھی نماز کے اوقات کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، اور مسجد سے اس کو ایک تعلق ہوتا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور اس میں عورتیں کہیں گی ہم کیسے فضیلت حاصل کریں؟ تو عورتوں کا یہ ہے کہ گھر کے مردوں کو اس طرح نہیں کہ لڑائی جھگڑے ہو جائے، گھر کے مردوں میں یہ ماحول پیدا کریں کہ گھر کے مرد جو ہیں وہ نماز با جماعت پڑھنے جایا کریں۔ کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ کسی درجے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، بلکہ ہو سکے تو ان کی کوشش کریں، اچھا ٹھیک ہے وہ وقت ہے، اچھا نماز کا وقت ہو گیا یاد دلا دیں، کوشش ہو کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے وہ جایا کریں، اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں، تو وہ بھی اس فضیلت میں حصہ لینے والی ہوں گی۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ دو شخص جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ ہی کے لیے اسی مقصد کے لیے ملتے ہیں، اسی مقصد سے دعا ہوتے ہیں، مطلب ہے شروع سے آخر تک مقصد ایک ہی رہا، ملے تھے، جیسے ہمارا یہ جمع ہونا، نہ میری طرف سے کسی کو ہدیے اور پیسے مل رہے ہیں، نہ سامنے والوں کی طرف سے مجھے کچھ ہدیے اور پیسے مل رہے ہیں، بس اتنا ہے کہ دین کی باتیں سننے کے لیے، دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان سے بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو بھی اسی میں شامل فرما لے۔ اجتماع علیہ، اللہ کی رضا کے خاطر ملتے ہیں، اور اللہ ہی کی رضا کے خاطر اخیر تک ان کا سلسلہ ملنے کا رہتا ہے، اور اسی پر الگ ہو جاتے ہیں، اخیر تک نہ کوئی دنیا کا مقصد، نہ کوئی دنیا کی کوئی لالچ۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک ایسا شخص جسے کوئی عورت اپنی جانب بلاتی ہے، بدکاری کے لیے، برائی کے لیے، برے ارادے سے بلاتی ہے، اور وہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ ایسی عورت ہے جو ایک عزت بھی رکھتی ہے، کوئی منصب اور مقام بھی رکھتی ہے، اور ظاہر میں دیکھنے میں شکل و صورت میں خوبصورت بھی ہے، ایسی عورت بلاتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں انی اخاف اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے، چاہے دل میں اپنے آپ سے کہتا ہے، یہ زبان سے کہتا ہے، بہرحال اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتا اور دور رہتا ہے۔ اور وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک ایسا شخص جو صدقہ دیتا ہے اور اتنا چھپ کر دیتا ہے، کسی کو نہیں بتایا، اتنا چھپ کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ سے اس نے کیا دیا، بس جیب میں ہاتھ ڈالا اور ویسے نکال کے دے دیا، جیسے اگر دایاں ہاتھ وہ کوئی شخص ہوتا، دیکھنے والا ہوتا، ہمارے لحاظ سے اگر وہ دیکھنے والا ہوتا، اللہ کے لحاظ سے تو سب کچھ دیکھتا ہے، ہر چیز دیکھ رہی ہے، ہمارے اعضاء بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی گواہ بنتے ہیں، تو اگر یہ کوئی شخص ہوتا تو وہ دیکھ بھی نہ سکتا کہ کیا ہوا، بس اس طرف سے دیا اور چپکے سے دے کر آگے چل گئے۔
مقصد یہ ہے کہ کسی کو بتایا نہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اور وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایسا شخص جو اللہ کو یاد کرے تنہائی میں، لوگوں کے سامنے ہوگا تو ریا کا اندیشہ ہوتا ہے، تنہائی میں ہو، اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد کے ساتھ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ حدیث نمبر 5۔ اصل مقصد اس باب میں روایت لانے کا یہ آخری حصہ ہے۔ حدیث نمبر 5۔ وعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سینے سے، جوف اندر کو کہتے ہیں، آپ کے اندر سے، آپ کے سینے سے آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی، جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ دیگچی ہے، ہانڈی ہے، اس میں پانی رکھ دیا جائے، شوربہ ہے یا پانی ہے، اس میں پک رہا ہے اور ابلنے کی جو آواز آ رہی ہے آپ کے سینے سے، اس طرح کی آواز آتی تھی۔ حدیث نمبر 6۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمانی قال نعم فبكى ابی، وفی روایت فجعل ابی یبکی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے عز و جل، اللہ جو بڑا عزت والا اور بڑا عظمت والی ذات ہے، یعنی جل جلالہ، عظمت اور جلال کے معنی، اللہ تعالیٰ کی شان بڑی اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ، عام طور پر ہم اردو میں بولتے ہیں تعالیٰ بول دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی صفت بولنی چاہیے، اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نبی کے بجائے نبی کریم یا کوئی نہ کوئی صفت ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ رسول اللہ یہ بھی ایک صفت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا یہ صورت پڑھ کر سناؤں، ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا یہ صورت پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ یعنی اب دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہو کہ آپ کسی صحابی کو یہ پڑھ کر سنا دیں اور آپ نے میرا انتخاب کیا، تو یہ آپ کی طرف سے انتخاب تھا، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ میرا انتخاب فرما دیں، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر بتایا ہے کہ اس کو ابی بن کعب کو پڑھ کر سناؤ؟ اعزاز تو اس صورت میں بھی تھا، لیکن میں معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے انتخاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے اور نام لے کر یہ فرمایا ہے کہ اس کو سنانا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ رونا خوشی کا رونا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کا رونا ہے کہ میں اور اللہ نے میرا نام لیا اپنے پیغمبر کے سامنے کہ اس کو یہ صورت پڑھ کر سناؤ، میرا یہ درجہ کہ میرا نام اللہ تعالیٰ لے، یہ خوشی کا رونا کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس مرتبے سے قاصر سمجھا اور یہ ایک عظیم نعمت جو جس کا انسان اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا، ایسی نعمت کے حصول پر رونے لگے۔ تو ایک ہوتا ہے خوف کا رونا، ایک ہوتا ہے محبت کا رونا، یہ محبت والا رونا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جو عبادت فرمایا کرتے تھے، کسی نے صحابہ تو مختلف اوقات پر یہ سوال کیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، اتنی مشقت آپ برداشت فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کا تقاضا یہی ہے
کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا رہوں اور عبادت کا اہتمام کروں. یہ شکر ہے، عبادت کا اہتمام اور کثرت عبادت یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. وعنه رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہا نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت منقول ہے. فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ چلو ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، چلو ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. یہ ام ایمن کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا ہے. جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر ہو رہا تھا اور راستے میں ابوا مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ام ایمن تھیں. پہلے بھی بچپن میں بالکل چھوٹے تھے تب بھی خیال رکھا، عمر کم تھی اس وقت بھی خیال رکھا، اور اس وقت بھی اب 6 سال کے ہیں اس کے بعد بھی خیال رکھا، اس سفر میں بھی، اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی. تو گویا کہ وہ تو والدہ کی جگہ تھیں ایک اعتبار سے، اور احادیث مبارکہ میں ان کی تفصیل بھی واقعات کی ملتی ہے کہ وہ بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے بھی پیش آ جاتی تھی، نہیں میں تو نہیں کروں گی، نہیں میں تو یہ نہیں کروں گی، عبادات کے سلسلے میں نہیں، ایک دوسرے معاملات میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بڑا خیال فرماتے تھے. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، چونکہ ایک طرح سے وہ ماں کی جگہ بھی رکھتی تھیں تو ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. اگر والدہ موجود ہوتی تو کیا عمل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تو خیر باندھی تھیں، لیکن بہرحال باندھی ہونے کے بعد آزاد ہوئیں، پھر ان کا خیال رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاملہ تھا. انطلق بنا الی ام ایمن، چلو ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، نزورہا، ان کی زیارت کر لیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی زیارت کیا کرتے تھے. پتہ چلا کہ بڑے اگر کوئی کام کرتے ہوں تو بعد والوں کو بھی ان کی اقتداء میں وہ کام کرنا چاہیے. یعنی ہر ایک کے لیے قاعدہ کلیہ نہیں بتا رہا، یعنی دینی مقتدا کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. اگر کوئی ہمارے دینی مقتدا ہیں اور بڑے ہیں، دینی مقتدا ہیں، بڑے ہیں، اور وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو بعد والوں کو بھی اس کام کا خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی مقتدا اسوۃ حسنہ سب کے لیے، تو عام جو دینی کام تھے وہ تو تھے ہی. ام ایمن رضی اللہ عنہ سے ملاقات تو اچھا ٹھیک ہے ہم بھی ملاقات کریں گے. یہ حضرات دونوں تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچے تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو دیکھ کر رونے لگی. فقال لها ما یبکیکی، ظاہر ہے کہ ان دونوں کو دیکھ کر کون یاد آئیں گے. یہ دونوں وہ حضرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا کرتے تھے. یہ دونوں وہ حضرات ہیں جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اٹھنا بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص تھے. تو ان دونوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو ضروری ہی تھی. اب یہ اکیلے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں ہیں، دیکھ کر رونا آ گیا. جیسے انسان کو جس سے تعلق ہوتا ہے، چاہے والد ہوں یا چاہے اور کوئی ہوں، اپنے کوئی قریب کے کوئی ہوں جن سے بہت تعلق ہوتا ہے، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کو دیکھ کر بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے.
تو بہرحال ام ایمن رضی اللہ عنہ ان دونوں کو دیکھ کر رونے لگیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اما تعلمین، یہ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے کی وجہ سے رو رہی ہیں، تو ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا اما تعلمین انما عند اللہ تعالی خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ یعنی تسلی کا انداز ہے، سوال مقصد نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے؟ یہاں تو دنیا کی مشقتیں تکلیفیں تھیں، وہاں اعزاز و اکرام، بلند مراتب، تو ظاہر ہے وہ بہتر حالت میں ہے، تو آپ کیوں رونے کی کیا بات؟ قالت انی لا ابکی انی لا اعلم انما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں۔ وَلَكِنِّي أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، میں اس بات پر روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی تو آنے والے ہیں نہیں۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ ایک الگ ہے، قرب قیامت اخیر کا معاملہ ہے۔ اب یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ ہمارے لیے تو کم از کم ختم ہو گیا، بلکہ قرب قیامت تک کے لیے وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ دونوں حضرات بھی رونے لگے، وہ بھی رونے لگی۔ فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا، تو ان کے رونے کی وجہ سے یہ دونوں بھی رونا شروع کر دیا، انہوں نے بھی۔ فَحَيَّجَتْهُمَا، انہوں نے گویا ان کو بھی رونے پر ابھارا اور آمادہ کیا، اور یہ دونوں حضرات بھی تینوں مل کر رونے لگے۔ ایک رونے والی تھی، اب تین رونے والے ہو گئے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه قیل له في الصلاة فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فلیصلی۔ یہ روایت بہت مختصر ہے، مفہوم کے لحاظ سے میں بتا دیتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، اخیری بیماری تھی، بیماری بڑھ گئی، تو نماز کے سلسلے میں بات آئی۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے یا رسول اللہ۔ اچھا پانی لاؤ، وضو کر لیتا ہوں۔ وضو کیا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش میں آئے، پوچھا نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ اچھا وضو کا پانی لاؤ، پھر وضو کیا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ چند بار ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتی تھیں کہ وہ نماز نہ پڑھائیں تو اچھا ہے۔ اس کی دو وجہ تو بالکل ظاہری طور پر جو ملتی ہیں، ایک وجہ تو انہوں نے بیان کر ہی دی، وہ وجہ یہاں پر یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فقالت عائشہ رضی اللہ عنہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اذا قرأ القرآن غلبہ البکا، ان کا دل نرم ہے، رونا جلدی آ جاتا ہے، قرآن پڑھیں گے تو رونا غالب آ جائے گا، لوگ آواز سن نہیں سکیں گے، نماز مکمل کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ویسے بھی صفت تھی۔ جب شروع دور تھا مکہ مکرمہ کا، وہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتے تھے تو نماز میں تلاوت اور روتے رہتے تھے۔ اطراف کے عورتیں بچے جمع ہو کر سننے لگتی تھیں۔ لوگوں کو اندیشہ ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ باہر تبلیغ تو نہیں کر رہے، لیکن ان کے قرآن کی آواز، ان کا رونا سن کر لوگ، ہمارے عورتیں بچے جمع ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جائیں گے، خواہ ہمارے ہاتھ سے جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا گیا، وہ نکلنے لگے، اچھا میں مکہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔
پھر ان کو روکا گیا کہ نہیں نہیں، آپ کے جیسا آدمی نہیں جا سکتا، آپ ٹھہریں۔ بہرحال یہ واقعہ اس دور کا بھی ہے، اور ایسا موقع جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو، تو ظاہر ہے کہ دل کی کیا حالت ہوگی اور کیا کیفیت ہوگی۔ اگر کوئی ایسے موقع سے گزرا ہو تو شاید اس کو یاد آ جائے اور اس کو پتہ سمجھ آ جائے کہ ایسے موقع پر انسان کے لیے ایک جملہ زبان سے ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بولنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز پڑھانا اور تلاوت تو بہت دور کی بات ہے کہ اور پھر یہ ایسی جگہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے نماز پڑھانا، آپ اس درجہ شدید تکلیف اور بیماری میں اور بے ہوشی کے عالم میں کہ نماز نہیں پڑھا سکتے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی جگہ نماز پڑھا رہے ہیں، آسان کام نہیں تھا۔ تو بات بالکل صحیح تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن بہرحال جب ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے دیتے ہیں۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ فلیصلی، نہیں ابو بکر سے ہی کہو نماز پڑھائیں۔ وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، میرے والد آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا نہیں سکیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہی نماز پڑھائیں۔ اور یہی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی تھے جو استقامت کا پہاڑ بن کر جمے رہے، اور تمام دوسروں کا حال تو بڑا عجیب ہو رہا تھا، اور یہ تھے جو پورا برداشت کر کے سب کو آگے لے کر چل رہے تھے۔ اندر کی کیا کیفیت تھی وہ تو ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن ظاہر میں وہ بہت زیادہ تحمل اور برداشت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور لوگوں کو بھی سنبھال لیا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا، ان کے خادم خاص حضرت مولانا ابراہیم پانڈور مد ظلہ بڑے محسن ہیں، تو ان کا پہلے دن بہت تحمل، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہی بڑے ہیں، اب وہی ان کے خادم خاص رہے ہیں، تو لوگ ظاہر ہے ملیں گے تو کس سے ملیں گے، یہی تھے ان کے سب کچھ تھے۔ تو پہلے دن تحمل، صبر، دوسرا دن ایسا ہوا کہ بس وہ ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ، اس کے بعد تو تحمل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 9، وعن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عبيد رضي الله تعالى عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام۔ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابراہیم ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، ظاہر عشرہ مبشرہ لفظی کافی ہے، مالدار صحابہ میں ہیں، جیسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالداروں میں شمار ہوتے ہیں، یہ بھی مالدار صحابہ میں ہیں۔ ان کی دنیا اور مال و دولت نے ان کو دین سے دور نہیں ہونے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کھانا لایا گیا۔ کھانا ہمارے لحاظ سے تو بہت سادہ کھانا تھا، لیکن ان کے لحاظ سے تھوڑا سا اچھا کھانا تھا۔ کھانا جب دیکھا تو بس اب وہ پرانی یادیں آ گئیں، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں کہ اچھا اتنا اچھا کھانا، ہم کس دور سے گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دور سے گزرے ہیں، ہمارے بڑے اور دوسرے صحابہ جو تھے جو انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، وہ کس دور سے گزرے ہیں، اور ہم کھانے دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے۔ کھانا ہے، اس کھانے پر اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔
اتی بطعام، حالانکہ روزے دار ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، روزے دار ہیں، مغرب کا وقت ہوا اور کھانا لایا گیا تو کھانا دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ قتل مصعب بن عمیر، فرمانے لگے کہ مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اور فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ، کوئی کفن کی چادر بھی ان کے لیے نہیں تھی مگر ایک معمولی سی چادر تھی، ایسی کہ ان غطی بہا رأسہ بدت رجلہ، کہ اگر ان کا سر ڈھانک لیا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور اگر ان کے پیر ڈھانک لیے جاتے اگر ان کے پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، ایسی معمولی چادر تھی، کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا۔ اور ہمارا دیکھو، کپڑے پہننے کے بھی اتنے اور اس کے علاوہ کھانے کا بھی اتنا۔ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، پھر ہمارے لیے دنیا کی وسعت، ہمیں دنیا کی وسعت دی گئی، اور دنیا کی وسعت کو لوگ چاہے جو بھی سمجھیں، صحابہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دنیا کی وسعت کو ہم لوگ چاہے یہ سمجھیں کہ اچھا اللہ کی طرف سے فتوحات ہیں، انعامات ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے بدلے میں دنیا میں یہ ہمیں مل رہا ہے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا میں ہمیں مل رہا ہے اور آخرت کے لیے کچھ بچے گا نہیں، آخرت کے بدلے میں دنیا میں مل جائے، دوسرے لوگ اونچے درجے حاصل کر لیں گے۔ قد خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا، اندیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی دنیا میں ہمیں مل رہا ہوگا، اور اس بات کو سوچ کر رونے لگے، اتنا روئے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا، حتی ترک الطعام۔ حالانکہ روزے دار انسان جب روزے دار ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں تو انسان کو اور زیادہ یہ ہوتا ہے، جب افطار کا وقت ہوا تو انسان کو کھانے کا اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کھانا نہ کھائے، عام وقت کا کھانا چلو چھوڑ دیتا، شاید یہ ہوتا کہ چلو زیادہ بھوک نہیں ہوگی، لیکن روزے دار ہیں تو روزے کے وقت تو ویسے ہی افطاری اور کھانے کا انسان کو کھانے کا ایک تقاضا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیا۔ یہ ان کی دل کی کیفیت ہے، کیسے مالدار لوگ اور کھانا دیکھ کر کیسی ان کی کیفیت ہو گئی، حالانکہ یہ کھانے ہمارے طرح کے کھانے نہیں تھے جو بہت عمدہ قسم کے طرح کے کھانے جو عام ایام میں ہم کھاتے ہیں، یہ باوجود اتنے مالدار ہونے کے معمولی کھانا دیکھ کر ان کی یہ حالت ہو رہی تھی، یہ عجیب لوگ تھے۔ وعن ابی امامۃ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دو قطروں سے اور دو نشانوں سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دو قطرے اور دو نشان پسند ہیں۔ دو قطرے اور دو نشان وہ کون سے؟ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، آنسوؤں کے قطرے جو اللہ کی خشیت سے گرے ہوں، اللہ کی خشیت کی بنا پر رونا، جس کا گزشتہ ہفتے بھی تذکرہ آیا تھا، اللہ کی خشیت کی بنا پر رونا اور آنسوؤں کو قطرے گریں، اللہ کو یہ قطرے بہت پسند ہیں۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے۔ اللہ کا راستہ عام ہے، اللہ کا راستہ عام ہے، دین کے کسی کام کے لیے انسان نکلتا ہے اور زخم لگ گیا، خون نکلا، یہ قطرۃ دم فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، قتال جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن الفاظ کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کسی کام کے لیے انسان گیا اور اس کو کوئی زخم لگ گیا، کانٹا لگ گیا، خون نکلا، تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں پر بعض شراح نے یہ بھی نکتہ بیان کیا ہے کہ جہاں آنسوں کا ذکر ہے تو دموع جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور جہاں خون کا تذکرہ آیا تو دم واحد استعمال کیا گیا۔ گویا کہ خون کا تو ایک بھی قطرہ بہت کافی ہے، اور آنسوؤں کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو کہ چند قطرے تو نکلیں، ایسا نہ ہو، لیکن یہ نکتے کے طور پر بعضوں نے بیان فرمایا ہے۔
ورنہ بعض حدیثوں میں تو یہ روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک سا مکھی جتنی ہوتی ہے اتنا بھی اگر کسی کا آنسو گر جائے، آنسو نکلے تو وہ بھی کافی ہے۔ بہرحال 2 قطرے تو یہ ہو گئے۔ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور 2 نشان کون سے؟ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالی، وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے۔ اب یہ کون سا نشان؟ کیا مطلب نشان؟ کوئی بھی نشان ہو سکتا ہے، کوئی بھی نشان ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی مثلاً مثالوں کے لحاظ سے ہم مثالیں لے سکتے ہیں، کوئی جہاد میں نکلتا ہے، زخم لگتا ہے اور ہاتھ پہ زخم کا نشان لگ گیا، اثر فی سبیل اللہ، نشان ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے زمین سخت گرم تھی اور نماز پڑھ رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، سجدہ کیا تو پیشانی جل گئی، اثر فی سبیل اللہ۔ چل رہا تھا، نماز کے لیے جا رہا تھا، زمین میں پتھریلی زمین تھی، پیر چھل گئے، اثر فی سبیل اللہ۔ غبار اڑا اور غبار کا جو جسم پر لگا ہے، نماز کے لیے جاتے ہوئے، دینی کسی کام کے لیے جاتے ہوئے، اثر فی سبیل اللہ، عام ہے۔ تو کوئی بھی نشان جو اللہ کے راستے میں حاصل ہوتا ہے، اللہ کو یہ نشان پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تعالی، اور دوسرا اثر اور دوسرا نشان جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں انسان کو لگتا ہے۔ تو فی سبیل اللہ عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا فریضۃ فرائض اللہ، 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ عام ہے، یا جہاد کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور فی فریضۃ من فرائض اللہ تعالی، مثلا فرض نماز ادا کرنے کے لیے انسان جا رہا تھا، مسجد جا رہا تھا، یا اس طرح کے اور کسی فرض حج ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت اس کو کوئی قدم جو اٹھاتا ہے اس کے نشانات ہیں، مٹی لگتی ہے، زخم لگتا ہے، کچھ بھی لگتا ہے، یہ سب کا سب اس میں آ گیا۔ بہرحال اللہ کے راستے میں حاصل ہونے والی کوئی تکلیف، کوئی خون کا قطرہ اور اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر ملتی ہے، کوئی حاصل، کچھ انسان کو جسم پر کوئی نشان لگتا ہے، کوئی داغ لگتا ہے، کوئی زخم لگتا ہے، اس پر پریشان ہونے کی بات نہیں۔ یہ تو وہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر زخم لگا، جہاد میں ایک موقع پر زخم لگا، انگلی سے خون نکلنے لگا، آپ نے فرمایا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، ایک انگلی ہی تو ہے جو زخمی ہوئی ہے اور اللہ کے راستے میں ہوا ہے، تو اس میں فکر کی کون سی بات ہے؟ انسان اپنے آپ کو یہی یاد دلائے، کسی نیک کام میں انسان لگا ہو اور اس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کوئی زخم پہنچ جائے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، تو یہ شعر پڑھ کے اپنے آپ کو یاد دلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شعر پڑھ کے ہمیں تعلیم دی تھی، حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وفی الباب احادیث کثیرۃ، اس باب میں حدیثیں بہت سی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آگے ہے، حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ جو بڑا مؤثر تھا، بڑا عجیب اور مؤثر خطبہ تھا، دلوں میں اس کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہو گیا، خشیت پیدا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر آگے روایت کی تفصیل ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ بہرحال رونے کا تذکرہ اگر دیکھیں تو یہ تو مثالیں تھیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا تذکرہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے رونے کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مختلف اوقات میں رونے کا تذکرہ، اس کی کئی روایتیں صرف سیاہ ستہ ہی میں تلاش کریں تو بہت سی مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام نووی نے یہ چند حدیثیں پیش کر دیں، یہ بتانے کے لیے کہ ایک اچھی صفت ہے اور انسان اسے حاصل کر سکتا ہو تو کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک بات جب عنوان ہے تو اس عنوان سے متعلق ایک بات وہ بھی تذکرہ کر دوں کہ ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، حزب العظم میں بھی دعا منقول ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ مجھے عطا فرما ایسی 2 آنکھیں جو بہنے والی ہوں، بہنے والی 2 آنکھیں عطا فرما۔ بہہ کر کیا ہوگا اس سے؟
عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک، اور یہ آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ دل کو سیراب کریں، اور واقعی انسان کا دل سیراب ہوتا ہے۔ آنکھوں سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے جو آنسو بہتے ہیں وہ دل کو سیراب کرنے والے آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے، الحزب الاعظم میں یہ دعا منقول ہے۔ بہرحال اپنے لیے اس کی دعا مانگنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جس سے آنسو بہیں تیری خشیت کی وجہ سے، اور وہ آنسو جو تیرے یہاں قبولیت حاصل کریں، تیری رضا کا ذریعہ بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔